الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. اللہ رب العزت جل وعلا کے حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار دربار میں حاضر درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات گرامی، گزشتہ جمعہ مبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ برحق اور افضل البشر بعد الانبیاء تیسرے نمبر پر سب سے خلفاء میں افضل ترین حضرت ابوبکر صدیق ہے، پھر حضرت سیدنا عمر ہے، پھر حضرت عثمان غنی ہے. سب سے افضل صحابہ کرام میں یہ ہیں. ان کی عظمت قرآن پاک میں کئی آیات میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت کو، یہ پورا ایک چیپٹر ہے، اس کے علاوہ بہت کچھ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت و شان کو بیان فرمایا. میں نے گزشتہ جمعہ المبارک کو ایک بات عرض کی تھی کہ بعض ایسے خصوصیات ہیں آپ کی کہ پوری نسل آدم میں کوئی بھی ان کے ساتھ شریک نہیں ہے. اسلام کی تاریخ میں تو یہ ایک ممتاز ترین ان کی شخصیت ہے. انہیں میں سے ایک یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اگر میں کسی بھی بات کی وضاحت کروں تو پھر ایک بات میں سارا وقت گزر جائے گا. میں چاہتا ہوں میں زیادہ سے زیادہ حدیث آپ کی خدمت بات کروں. اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آیتیں نازل ہوئی تھی جب کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تقریباً 14 سے لے کر 1500 کے درمیان صحابہ کرام تھے، ان کو مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے روک دیا، عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، اور اس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ. پھر حدیبیہ بالکل 5-6 میل یہ مکہ معظمہ سے، حرم شریف کے اندر یہ غالباً یہ جگہ، لیکن مکہ معظمہ سے کوئی 5-6 میل باہر ہے یہ جگہ. یہاں پر یہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی، تو مکہ معظمہ میں داخل نہیں ہو سکے تھے. تو اس وقت ایک بات مشہور کر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایلچی، اپنا قاصد، اپنا نمائندہ، اپنا ریپریزنٹیٹو بنا کر حضرت عثمان غنی کو کفار مکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا تھا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کسی کو ریپریزنٹیٹو اپنا نمائندہ بناتا ہے تو اسی کو بناتا ہے جس پر سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے. دوسری یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے. پوری نیشن کا بوجھ اس کے کندھوں پر ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ میری امت میں حضرت عثمان غنی میں یہ صلاحیت ہے کہ جو مذاکرات کر سکتے ہیں دشمنوں کے ساتھ. بعد میں کفار نے ایک رومر پھیلا دی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، حالانکہ دنیا کے قانون میں، یہ دنیا کا عالمی قوانین میں سے ایک قانون ہے کہ جو امبیسڈر ہوتے ہیں، جو سفیر ہوتے ہیں، جو قاصد ہوتے ہیں، جو کسی کے بہاف پر مذاکرات کرتے ہیں، ان کو عالمی تحفظ ہے. پھر تو دنیا میں کوئی راستہ ہی نہیں باقی بچتا نا کسی انسان کے ساتھ گفتگو کرنے کا. امبیسڈر کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے، ان کو چھیڑا نہیں جا سکتا. یہ اسی لیے باتیں ذرا دوسری طرف نکل جاتی ہیں، میں اس کو ذرا کلوز رکھنا چاہتا ہوں. اس لیے جو سفارت خانے ہوتے ہیں
کسی بھی ملک کا سفارت خانہ کسی بھی ملک میں اس ملک کے قوانین اس سفارت خانے پر جاری نہیں ہو سکتے. مثلا یہاں ہمارا پاکستان کا سفارت خانہ کونسلیٹ ہے، برٹش لا وہاں نافذ نہیں ہو سکتے، وہاں پاکستان کے لا نافذ ہوں گے. کیوں؟ یہ ان کو تحفظ ہوتا ہے، عالمی تحفظ ہے ان کو، سفیروں کو اور جو بھی سفارت خانے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو عالمی تحفظ ہوتا ہے. ورنہ تو دنیا میں انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ناممکن ہو جائے، کیونکہ گفتگو کرنی پڑتی ہے، بات چیت کرنی پڑتی ہے. جنگی حالات میں بھی شدید ترین جب ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا کنیشن ہوتی ہیں، اس وقت بھی سفارتکار اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، دو دشمن قومیں بھی آپس میں بات چیت کر رہی ہوتی ہیں. تو بھارت یہ ایک الگ موضوع ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنایا. تو بات یہ مشہور ہوگی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے. یہ چونکہ ایک بہت بڑا جرم تھا، بہت ہی بڑا جرم تھا، ایک عالمی قسم کا جرم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بیعت لی کہ چونکہ وہ ہم سب کے کام پر گئے ہوئے، ہم سب کی طرف سے مشترکہ ہمارے نمائندہ، اگر کفار مکہ نے ان کے ساتھ ایسا کوئی بیہیو کیا ہے تو ہم عثمان غنی کے خون کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے. یہ بیعت لی کیونکہ حضرت عثمان غنی وہاں موجود نہیں تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے بھی بیعت لی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ شہید نہیں ہوئے، لیکن چونکہ رومر تھی نا، ایک افواہ پھیلی ہوئی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو، رائٹ ہینڈ کو کہا یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، اور لیفٹ ہینڈ کو کہا یہ میرا ہاتھ ہے. عثمان اگرچہ یہاں پر جسمانی طور پر موجود نہیں ہے، لیکن اس بیعت میں وہ بھی شامل ہیں. اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان، جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. یہ ایک درخت تھا، کیکر کا درخت، اس کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام نے یہ بیعت کی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی. تو اللہ پاک نے فرمایا میں سب سے راضی ہوں، جنہوں نے بھی یہ بیعت کی ہے میں سب سے راضی ہوں. اور پھر دوسرے مقام پر اللہ پاک نے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیفٹ ہینڈ میرا ہاتھ ہے، رائٹ ہینڈ عثمان غنی کا ہاتھ ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہ نہیں ہے، یہ جو رائٹ ہینڈ ہے نا، یہ میرے محبوب آپ کا نہیں ہے، وہ میرا ہاتھ ہے. یعنی جس ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، خدا نے فرمایا یہ آپ کا بھی نہیں ہے، یہ میرا ہے. یہ وہ عظمت و شان ہے جس میں پوری نسل آدم میں کوئی بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ شامل نہیں ہے جن کے ہاتھ کو خدا نے اپنا ہاتھ کہا، اور جن کے ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ قرار دیا، اللہ پاک نے فرمایا یہ آپ کا نہیں ہے، میرا ہے. یہاں سے آپ خود یہ اندازہ لگا لیں کہ حضرت عثمان غنی کا کیا مرتبہ، کیا شان ہے. آپ اور پھر خدا نے قرآن پاک میں تمام کے لیے حکم قیامت تک کے لیے نازل فرما دیا، یہ تمام بیعت رضوان والوں سے میں راضی ہوں. اور یار جس سے خدا راضی ہو جائے پھر پیچھے بچتا کیا ہے، پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ ان لوگوں کی عظمت و شان کا کیا کہنا. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطجعا فی بیتہ کاشفا عن فخذیہ وساقیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر ایسے اپنے ایک پہلو پر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ مبارک سے ایک کپڑا ہٹا ہوا تھا. فاستأذن ابو بکر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت طلب کی. فأذن له وهو على تلك الحال، نبی پاک ہمیں اجازت دے دی، ان کو کہہ دو کہ ٹھیک ہے آ جاؤ اندر.
اور آپ اسی حالت میں جیسے بیٹھے ہوئے تھے اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اپنی حالت کو تبدیل نہ کیا۔ فتحدث، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت فرماتے رہے۔ ثم استأذن عمر، پھر کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دروازے پر آئے، نک کیا اور اجازت طلب کے اندر آنے کی۔ فأذن له وهو كذلك، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دی، اور آپ کی اسی حال پر تھے، ایسے ہی تکیہ لگا کر، ایسے ہی پہلو پر، اور آپ کا جو کپڑا تھا اپنے پنڈلی سے وہ ہٹا ہوا تھا، اس کو آپ نے کوئی اس کا اتنا اہتمام نہ کیا۔ فتحدث، پھر ان دونوں کے ساتھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت ہوتی رہی۔ ثم استأذن عثمان، پھر کیا ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دروازے پر آئے، اجازت طلب کی۔ تو جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے، اجازت طلب کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دینے سے پہلے فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوا ثیابہ، آپ بڑے سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کے جو فرینکنس ہے نا وہ ختم کر دے، ایک سیریسنس کے ساتھ آپ بیٹھے اور اپنے سارے کپڑے وغیرہ سارے ٹھیک کیے، اور پھر گفتگو ہوتی رہی تینوں کے ساتھ۔ فلما خرج، جب یہ مجلس برخاست ہوئی، قالت عائشہ، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم المومنین، آپ نے عرض کیا دخل ابو بکر فلم تحتش لہ، ابو بکر آئے تو آپ نے کوئی اتنا زیادہ یعنی سیریسنس آپ نے شو نہیں کی، کوئی خیال نہیں، بس جیسے نارمل ایک فرینکنس ہوتی ہے کا، آپ ایسے ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے، اور آپ نے جو لباس ہے اس کو کوئی خاص خیال نہیں کیا۔ ولم تبالہ، آپ نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ ثم دخل عمر فلم تحتش لہ ولم تبالہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، آپ اسی حالت پر رہے، وہی حالت، سب کچھ ایسے ہی، کوئی ان کی پرواہ نہیں کیا آپ نے۔ ثم دخل عثمان، پھر جب حضرت عثمان آئے فجلست وسویت ثیابک، آپ نے بالکل ایک دوسری کیفیت میں چلے گئے، آپ نے بالکل کپڑے سنبھال کر بیٹھے اور بڑے سیریس ہو کر آپ بیٹھ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس انسان سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ میں ہوں، اللہ کے فرشتے جبرائیل بھی اس سے حیا کرتے ہیں، وہ انتہائی حیادار انسان ہے۔ وہ تو جب اگر میں اس طرح آتا تو وہ میرے ساتھ بات ہی نہ کر سکتے۔ یاد رکھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کا یہ عالم تھا۔ ایک تو یاد رکھے، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا ہے، میں نے میرے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، اور پھر رسول اللہ کے ہاتھ کو خدا نے فرمایا میرا ہاتھ ہے، میں نے کبھی بھی اس ہاتھ کو کسی بھی گندی چیز کے ساتھ ملوث نہیں ہونے دیا، ہمیشہ ہی پھر اس ہاتھ کو میں نے اس کا خیال رکھا، یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس کو رسول اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا تھا، اور جس ہاتھ کو خدا نے اپنا ہاتھ قرار دیا تھا، میں نے اپنے ہاتھ کا ادب کیا۔ دوسرا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ تنہائی میں غسل کرتے وقت چار دیواری میں آپ وہاں بھی کبھی بھی اپنا جسم کا لباس جو نیچے والا ہے وہ اس کو الگ نہیں کرتے تھے، یعنی خود اپنا جسم بھی نہیں دیکھتے تھے۔ یہ حیا تھی، انتہا درجے کی حیا تھی، اپنا جسم بھی نہیں دیکھتے تھے آپ، اور پوری زندگی نہیں آپ نے کبھی اپنا جسم دیکھا۔ اور ویسے مسئلہ بھی یہ ہے کہ انسان کو اپنا جسم زیادہ نہیں دیکھنا چاہیے، جو پرائیویٹ پارٹس ہیں،
دوسروں کو دیکھنے سے ویسے ہی حرام ہے نا، چاہے وہ انسان زندہ ہے یا مردہ ہے، دونوں حالتوں میں حرام ہے، اپنا بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ دوسری روایت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان ایک حیادار انسان ہے، اور یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ جس انسان میں حیا نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ بے حیا انسان، حیا یہ ایمان ہی کا ایک حصہ ہے، اور جس انسان میں حیا نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی آپ خود بھی اور اپنے اولادوں کو بھی بے حیائی سے بچاؤ، اور خاص کر کے سوشل میڈیا سے بچاؤ۔ آئے تو حیا، اور خاص کر کے شادی بیاہوں میں ان بے حیائی کے کاموں سے خود بھی بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ، کیونکہ بے حیائی اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، یہ دو چیزیں آپس میں میچ ہی نہیں کرتی۔ بے حیا انسان، اس کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے، پہلے اس کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے، پھر وہ بے حیائی کے کام میں ملوث ہوتا ہے۔ مت سمجھے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں یا حج کرتے ہیں تو ہم بڑے ایماندار ہیں، اس کے لیے تقاضے بھی ہیں کہ پھر حیا کو برقرار رکھنا ہے۔ بے حیائی کی کسی مجلس میں جانے کی اجازت نہیں ہے، دیکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے، چاہے آپ تنہائی کیوں نہ ہو۔ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ أَذِنْتُ لَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ أَلَّا يَبْلُغَ إِلَيَّ فِي حَاجَتِهِ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے خوف کیا کہ اگر میں اسی حالت پر جیسے میں پہلے تھا، اگر میں نے عثمان کو اندر آنے کی اجازت دے دی تو حیا، چونکہ وہ انتہائی حیا کرنے والے انسان ہیں، فرمایا وہ اپنی بات نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے میں نے اسی لیے کہا تاکہ جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے وہ آئے ہیں، وہ اپنا کام مجھے بتا سکیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِ یعنی فی الجنت عثمان۔ ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے۔ فرمایا میرا دوست جو جنت میں میرے ساتھ ہوگا نا، وہ عثمان غنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنی رفاقت کے لیے، اپنی سنگت کے لیے، اپنی کمپنی کے لیے، اپنے ساتھ ابدی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جس شخصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا انتخاب کیا ہے جنت میں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ فرمایا جنت میں یہ میرے ساتھ ہوں گے، یہ میرے رفیق ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے، یہ تو یہیں آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلے جب قبروں سے اٹھایا جائے گا نا، تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا جائے گا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیں گے، اور فرمایا ہم ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہم میدان معاشر میں اور جنت میں ایسے داخل ہوں گے، نہ پسند کر کے دکھایا کہ ہم تینوں اکٹھے ہی جائیں گے، اکٹھے ہی جنت میں داخل ہوں گے، لیکن وہاں کوپنی حضرت عثمان غنی کی ہوگی مجھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اب آپ کی کچھ جو ہے نا خدمات، حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس مجلس میں موجود تھا، یہ بہت بڑا لشکر تھا، کوئی 30,000 صحابہ اکرام کا لشکر تھا، جو اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے، غزوہ تبوک، 700-800 کلومیٹر یا مائل دور ہے مدینہ طیبہ سے، اور یہی ویسٹ، یہ مل کر مدینہ منورہ پر اٹیک، جیسے آج بار بار اٹیک کرتے ہیں، یہ کوئی نیا کھیل نہیں بھائی، یہ پرانا کھیل ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا، یہ جو نا کولیشن، مل کر اٹیک کرنا مسلمانوں پر، یہ آخری غزوہ وہی یہی ہے، اس لیے اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہوتے رہیں گے، آپ اپنا دفاع مضبوط کریں۔ لیکن اس وقت مسلمانوں کی حالت، فائنینشیل حالت بڑی پتلی تھی۔ اچھا 30,000 لوگوں کا لے کر ساتھ جانا، ظاہر بات ہے 30,000 اچھی خاصا نمبر ہے، پھر ان کے کھانے پینے کے انتظامات بھی ہیں، گرمی کا موسم بھی تھا۔ اچھا ان کو اتنا کئی 100 کلومیٹر یا کئی 100 میل
پیدل چلنے کا یا سواریوں کا، پھر خالی ہاتھوں جانا نہیں ہے نا، ایک بڑی دنیا کی قوتوں طاقتوں کے سامنے جا کر کھڑا ہونا تھا، اور وہ بھی پورے لاؤ لشکر لے کر آ رہے تھے. تو ظاہر بات ہے معاشرے کی بھی ضرورت تھی، کھانے پینے کی بھی ضرورت تھی، سپلائی کی بھی ضرورت تھی، سواری کی بھی ضرورت تھی، گرمی سے بچنے کے بہت سارے معاملات تھے. اس لیے اس کا نام ہے جیش العسرہ، تنگی، مشکل، گرمی، انتہا درجے کی گرمی. اس غزوے کو قرآن پاک نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا سورہ توبہ میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہمارے مد مقابل جو ہمیں ختم کرنے کے لیے قوتیں آ رہی ہے نا، وہ بہت دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں لاؤ لشکر لے کر آ رہی ہیں، اسلحے کے ساتھ آ رہی ہیں، مٹانے کے لیے آ رہی ہیں. پہلے سے کہ وہ مدینہ منورہ میں پہنچے، ہمیں چاہیے کہ ہم آگے جا کر ان کا مقابلہ کریں، ان کو یہاں تک آنے ہی نہ دیں. اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے، اسلحے کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، سواری کی ضرورت ہے، کھانے پینے کے انتظامات ہیں، 30,000 لوگوں کے انتظامات ہیں. تو اس وقت حضرت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے تعاون کرو اس مسئلے میں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے عرض کیا علیہ مئۃ بعیر باحلاسها، 100 اونٹ بما ساز و سامان میرے ذمہ. اب بھائی مال یاد رکھیں بذات خود نہ اچھی چیز ہے نہ بری چیز ہے. اللہ کے راستے میں، نیکی کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ بہت ہی اچھی چیز ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے. کمائیں، جمع کریں، جتنا کما سکتے ہیں پیسہ کمائیں، لیکن کس کام کے لیے؟ اپنے پیٹ کے لیے، عیاشی کے لیے، نفسانی اغراض کو پورا کرنے کے لیے؟ نو، یہ پوری چیز ہے. اسلام کے اور نیکی کی اشاعت کے لیے پیسہ کمائیں اور پھر اس کو نیکی کے کاموں میں خرچ کریں. نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ضروریات کو پورا کریں، باقی جو بچتا ہے اس کو نیکی کے کاموں میں لگائیں. حضرت عثمان غنی آپ کا لقب ہے، انتہائی امیر ترین انسان تھے. بھائی انہوں نے اپنا سارا پیسہ، حضرت ابوبکر صدیق بڑے امیر انسان تھے، لیکن انہوں نے اپنا پیسہ، اپنی ساری دولت اسلام کے لیے خرچی ہے، دین کے لیے خرچی ہے. وَأَكْتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان کا معنی اسلحہ بھی ہوگا، سارا ساز و سامان بھی ہے، ان پر بیٹھنے والوں کے کھانے پینے کے انتظامات بھی ہے، سب کچھ میرے ذمہ ہے. آج اسی کسی مسیح 5 پاؤنڈ دے کے نہیں 1 پاؤنڈ دے کے ہو اسی کہنے جناب بڑے حسن احسان کیتا مسیحتے دیتے ہیں. یار احسان نہیں ہے، اللہ کا شکر کریں کہ جگہ ہے اللہ کے نام پر دینے کے لیے. کوئی کسی پر کسی کا احسان نہیں ہے، یہ اللہ قبول فرماتا ہے. وہ الگ بات ہے، وہ اس کا مہربانی کہ وہ قبول فرما دے. ہمارے اسلاف نے یہ قربانیاں دی ہوئی ہیں، اور یہ آج بھی لوگ دیتے ہیں. ملینوں میں لوگ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. لیکن بہرحال میں ایک عام انسان کو کہتا ہے اگر اللہ کے نام پر دو تو پھر اس کو احسان نہ سمجھا کرو. اللہ کا فضل کر لو، چلو میری طاقت کے مطابق میں نے اتنے دیا ہے، اللہ اس کو قبول فرما لے. اب یہ سمجھا کرو. ثم حض علی الجیش فقام عثمان، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھائی 100 وہاں تو ہزاروں کا معاملہ تھا، تو 100 کے ساتھ تو کام نہیں نہ چلتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ہمارا بھی ارادہ ہے یار یہ مسجد کو ذرا وسیع کریں. میں نے کہا کوئی کریں تو 10 پاؤنڈ والا مسجد وسیع کوئی نہیں ہوتی ہے، VM بن رہی ہے 100 پاؤنڈ مسجد وسیع کوئی نہیں ہوتی. یہاں پر ہزاروں لاکھوں ملینوں چاہیے پھر مسجدیں بڑی بنتی ہیں. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو فرمایا بھائی مزید. آپ پھر کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا 100 اونٹ بما ساز و سامان اور اسلحہ کے.
اور اس کے جتنے بھی باقی ضروریات آنے جانے کے اخراجات ہیں سارے میرے ذمہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ابھی نہیں، ابھی مزید جائیے۔ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، پھر 100 اونٹ کے بارے میں آپ نے وعدہ کیا۔ بعض علماء فرماتے یہاں پر تو یہ حدیث پاک میں آئی ہے 900 اونٹ بما ساز و سامان آپ نے اللہ کے راہ میں پیش کیے تھے، 900 اونٹ بما ساز و سامان۔ اور میں قربانی کے دن میں یار تک ذرا اونٹ کی قربانی یعنی آج کل پرائس کی ہے تو 2-3 ہزار پاؤنڈ ایک اونٹ ہے لبدا ہے، ذرا ملٹی پلائی کرو نا 900 نال، تو صرف 900 اونٹ نہیں سی، اس کے اوپر سارے اس کا خراجات بھی ہے، پلس اسلحہ بھی ہے، پلس ان کے کھانے پینے کے انتظامات بھی ہے۔ کہتے ہیں فَأَنَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اب یہ فرما رہے تھے ما علی عثمان ما عمل بعدہ ہذہ، ما علی عثمان ما عمل بعدہ ہذہ، آج کے بعد اتنی بڑی قربانی کے بعد عثمان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے، کوئی خطا بھی ہو جائے تو وہ خطا اور وہ غلطی اس کو نقصان نہیں پہنچائے۔ یہ قربانی اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے۔ اب یہ دن یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالمشافہ ڈائریکٹ کئی مرتبہ بھی پیچھے آپ حدیث سن چکے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف جنت میں جائیں گے بلکہ میرے ساتھ ہوں گے، بشارتیں دی۔ اچھا اتنی بشارتوں کے بعد اچھا یہ بھی کہا ان کو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا ہوا ہے، اگر ان سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو اس کا انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ ان کی قربانی بہت بڑی ہے۔ اچھا انہوں نے گناہ کیے ہیں اس کے بعد کیونکہ ان کے گناہ ان کو نقصان نہیں دیں گے، باقی کو تو نقصان دے سکیں ان کو نہیں دیں گے۔ اچھا انہوں نے کوئی نیکی کرنی چھوڑی ہے اپنی ساری زندگی میں؟ یار مجھے نہیں پتا ایسی نمازاں کوئی دین پر نہیں چلتا، کس گل پر کیا ہمارے ذہن میں ہے؟ جن کو ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی انہوں نے نمازیں نہیں چھوڑی۔ اعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے بعد تو یقین بالیقین وہ جنتی ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھی جو یقین نہیں کرے وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی غلط کام زندگی میں کیا ہے یہ سننے کے بعد بھی، یا کوئی کسی قسم کی نیکی میں کمی کی ہے جنت کی بشارت اور اپنے ساتھ سنگت اور رفاقت کا سننے کے بعد بھی نہیں کیا، ایسا نو کہڑی گل پر مانے جی نہ نمازاں دا پتہ، نہ حج دا پتہ، نہ زکات دا پتہ، نہ روزے دا پتہ، نہ کوئی ماں باپ دا پتہ، نہ بیوی دا پتہ، نہ کسی دا کوئی پتہ، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ ایک کام میں لگے ہوئے کھائیں پیئیں سوئیں، اللہ ہم بخشے بخشائے جنتی ہیں۔ اللہ دے بندے بخشے بخشائے جنتی نہیں، اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب دنیا میں ککھ نہیں ملتا کام کرن تو بغیر، گھر بیٹھے ہیں کوئی وجہ آتی ہے تمہیں آمدی ہے وہ پینشن آتی ہے پر پہلے 30-40 سال کام کرنا پہنتا، وہ پہلے کام کرو تو پھر ملے گی، کام کرنے کے بغیر وہ بھی نہیں ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے پہلے پھر ہی کچھ ملتا ہے۔ بہرحال ٹائم ہو گیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی اس موقع پر 1000 دینار اپنے جولی میں بھر کر لائے۔ دینار سونا ہوتا ہے، اتنا سونا لے کر آئے کہ ان کی جولی بھری ہوئی تھی، وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر پیش کر دیا۔ نبی نے 2 مرتبہ فرمایا 900 اونٹ 1000 دینار، پھر ان کے سارا ساز و سامان، پھر باقی اخراجات کی ذمہ داری آپ نے قبول فرمائی اور فرمایا آج کے بعد عثمان کو کوئی بھی اس کا عمل نقصان نہیں دے گا، یہ یقینی جنتی ہے، اس کی غلطیاں بھی اللہ نے معاف کر دی، اگر وہ بھی جائے تو وہ بھی کنسیڈر نہیں خدا کرے گا۔ اس قربانی کے بعد اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی بات کو سمجھے، یہ دنیا ٹمپریری چیز ہے، عارضی ہے، جو کریں گے وہی پائیں گے۔
بالکل کسی غلط فہمی کا ہمیں شکار نہیں رہنا چاہیے کہ بات ہم کیونکہ مسلمان ہیں لہذا بخشے بخشائے ہیں. اگر صحابہ کرام نے عمل نہیں چھوڑے وہ مسلمان نہیں تھے. انہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا ہے، ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارتیں سنی. اگر انہوں نے کوئی کسی قسم کا غلط کام نہیں کیا اور کوئی بھی نیکی نہیں چھوڑی تو ہمیں بھی غلطیوں سے بچنا چاہیے اور نیکی کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان پڑھیں.